ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی صحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ معزز و مکرم و محترم ناظرین، مشاہدین، مشاہدات، الحمدللہ کتاب الجامع کی لگاتار آپ لوگوں کے سامنے شرح کی جا رہی ہے۔ جو باب شروع کیا گیا ہے برے اخلاق سے ڈراوے کا باب ہے، اور اس میں اب تک 23 حدیثیں ہم نے شیخ سے سنی ہیں، اور اس سے پہلے جن ابواب کی شرح شیخ نے کی وہ الگ ہے۔ فی الحال جو باب جاری ہے اور جس کی شرح ہمارے شیخ محترم فرماتے ہیں، اس میں 23 حدیثیں تقریباً ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں 4 باتیں تھیں، ایک تو طعنے سے متعلق اور دوسری لعنت، اس کی شرح شیخ نے کی تھی، اور اس میں دو باتیں باقی تھیں، ایک تو فحش گوئی سے متعلق ہے اور ایک قبیح گفتگو اور کلام سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ ان دونوں پر آج شیخ محترم گفتگو فرمائیں گے۔ بس ایک تھوڑی سی تنبیہ ہوئی ہے کہ گزشتہ ہفتے جو وقت کا اعلان کیا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 4:25 سے 5:25 تک سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، جبکہ صحیح ٹائمنگ یہ ہے 4:25 سے 5:35 تک، اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 6:55 سے 8:05 تک، اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 6:25 سے 7:35 تک۔ یعنی الحمدللہ دن بڑا ہو رہا ہے، تو پہلے 1 گھنٹہ ملتا تھا، ابھی 1 گھنٹہ 10 منٹ، اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور وقت بڑھے گا تو اور زیادہ ہمیں شیخ سے استفادے کا موقع ملے گا۔ یہ مختصر سی تنبیہ تھی، کیونکہ جو ابھی اسکرین ہے اس پر بھی ٹائمنگ تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے۔ ہمارے جو ذمہ داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگلے درس میں اس کی تصحیح کر دیں گے۔ بہرحال شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں، میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے شیخ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شیخ ہمیں درس کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کی حفاظت فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ آخر میں نہ رہوں، کیونکہ جب شیخ کا درس چلے گا تو یہاں پر اذان شروع ہو جائے گی، اس لیے میں پہلے ہی سے شیخ سے اور آپ لوگوں سے درس کے اختتام سے پہلے ہی سمجھ لیجئے جدائی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ وبارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، پچھلے درس میں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے کتاب الجامع کا ایک حصہ، ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ڈراوے اور ترہیب کا بیان، جس میں برے اخلاق کون سے ہیں اور کون سے اخلاق ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، ان کا تذکرہ ہے۔ تو ان میں سے ایک حدیث ہم نے شروع کی تھی جس میں 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جو مومن کی صفات نہیں ہیں، جو مومن کی صفات میں سے نہیں ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اخرجہ الترمذی وصححہ، وله من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ رفعہ: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے
دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے ایسے شخص سے جو فاحش ہو اور بغی ہو۔ فاحش اور بغی کے معنی ہم نے دیکھے، آگے بھی ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے دو معنی ہم نے دیکھے تھے، دو چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ آج کے درس میں ہم یہ دو چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور وَلَهُ مِنْ حدیث ابن مسعود، اور ترمذی ہی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کو انہوں نے مرفوعاً روایت کیا ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، ایک مومن تانا دینے والا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ولا الفاحش ولا البذی، اور نہ وہ فاحش ہوتا ہے اور نہ وہ بذی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اس کی تحسین کی ہے، اس کو حسن قرار دیا ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام الدارقطنی کہتے ہیں کہ راجح یہی ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ اس حدیث میں چار باتیں ہیں: تانا دینا، لعنتیں کرنا، اور فحش گوئی کرنا یا فحش عمل کرنا، اور اسی طرح سے اذیت پہنچانا، فساد پیدا کرنا۔ تو یہ چار باتیں ہیں، ان میں سے دو باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی کہ مومن تانا دینے والا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج ہم بقیہ دو صفات کو دیکھ کر پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تیسری صفت کیا ہے جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ ہے مومن کو فاحش نہیں ہونا چاہیے۔ فحش کیا ہے؟ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الفحش یکون بالقول و بالفعل، فحش قول اور فعل دونوں سے ہوتا ہے۔ فحش برائی کو کہتے ہیں، بے حیائی کو کہتے ہیں۔ اس تعلق سے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا فاحش ہونا دونوں اعتبار سے ہو سکتا ہے، قول کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی۔ بے حیائی، برائی اور گھٹیا پن انسان قول سے بھی کر سکتا ہے اور عمل سے بھی کر سکتا ہے جو کہ حرام ہے، یعنی یہ دونوں سے ممکن ہے۔ شیخ البسام کہتے ہیں، الفحش هو القبح الشنیع من قول او فعل، فحش کیا ہے؟ قول یا فعل میں سے گھٹیا اور بری چیز کو فحش کہتے ہیں۔ گری ہوئی، گھٹیا، ایک دم خراب چیز جو ہوتی ہے، چاہے وہ بات کے اعتبار سے ہو یا عمل کے اعتبار سے ہو، اس کو فحش کہتے ہیں۔ والفاحش هو الذي يأتي الفاحشة من قول او فعل، فاحش وہ انسان ہے جو قول و فعل میں سے فحش چیز کا ارتکاب کرے۔ توضیح الکلام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يحب كل فاحش متفحش۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 1850 پر یہ حدیث حسن ہے۔ شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث میں، پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے۔ اس حدیث میں کہ اللہ محبوب نہیں رکھتا ہے، کیونکہ یہ اس کے بالعکس ہے، اس کی ضد ہے محبت کرنا۔ یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ محبت نہیں کرتا ہے ایسے انسان سے جو فاحش ہو اور متفحش ہو۔ فاحش کس کو کہتے ہیں؟ جو طبعاً بے حیائی کا ارتکاب کرے قول و عمل کے اعتبار سے۔ متفحش اس کو کہتے ہیں کہ جو کوشش کر کے ایسا کرے، وہ کوشش کر کے، تکلف کر کے اور زیادہ کوشش کر کے اس چیز کا ارتکاب کرے، زبردستی اس طرح سے کرے، حد پار کر جائے، تو متفحش اس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 90 میں یہ بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے۔ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ یأمر بالعدل، عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، جو جس مقام کا، جس حق کا مستحق ہے اس کو اتنا دیا جائے۔ برابری نہیں، برابری یہ ہے کہ سب کو برابر ملے، نہیں، عدل یہ ہے کہ جو جس کا مستحق ہے اس کو اتنا ملے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، عدل کا بھی اللہ حکم دیتا ہے اور احسان کا بھی اللہ حکم دیتا ہے۔ وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو تم عطا کرو، اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتا ہے۔
جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے، جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں، اس میں سے تم انہیں بھی دو، قریبی رشتہ داروں کو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بے حیائی سے، بری باتوں سے اور سرکشی سے۔ گناہوں کی مختلف قسمیں ہیں، کچھ گھٹیا پن اور بد اخلاقی والے گناہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو انفرادی ہیں اور جس کے اندر برائیاں ہیں جو اللہ کے حق میں ہوتے ہیں، صرف بندوں کے حق میں نہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظلم و زیادتی ہوتے ہیں جو مخلوق کے معاملے میں ہوتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے جتنے بھی قسم کے گناہ ہیں، چاہے اخلاقی گھٹیا پن یا بے حیائی کا ارتکاب ہو، یا اسی طرح سے ظلم و زیادتی ہو، یا پھر کسی بھی قسم کا اللہ کے باب میں یا مخلوق کے باب میں گناہ ہو، ان تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تم کو واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فحشا سے منع کیا ہے کہ بے حیائی سے اللہ تم کو منع کرتا ہے۔ قول و عمل کی بے حیائی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کی نگاہ میں، اس کے قول میں، اس کی زبان میں، اس کے عمل میں، چال ڈھال میں حیا ہونی چاہیے، بے حیائی نہیں، اور اس کے اندر وقار اور یعنی سکون ہونا چاہیے، اس کے اندر گھٹیا پر نہیں ہونا چاہیے، گرے ہوئے اخلاق اس کے نہیں ہونے چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا۔ امام البخاری نے باب کتاب اصحاب النبی میں، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الفضائل میں اس کو روایت کیا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 3759 اور مسلم حدیث نمبر 2321 فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے نہ متفحش تھے۔ آپ نے سنا تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش متفحش ہو۔ کون انسان ہے یہ؟ وہ انسان ہے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ اس تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قولہ فاحشا ولا متفحشا، کہ آپ نہ فاحش تھے اور نہ متفحش تھے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں ای ناطقا بالفحش وهو الزیادة على الحد فی الکلام السیء، کہتے ہیں کہ آپ بے حیائی کی بات کرنے والے نہیں تھے، ناطقا بالفحش، اور وہ کیا ہے؟ فحش کس کو کہتے ہیں؟ وهو الزیادة على الحد فی الکلام السیء، بری بات حد سے زیادہ کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فحش کہتے ہیں، حد سے زیادہ بری بات زبان سے نکالنا۔ والمتفحش المتکلف لذلك، اور متفحش کس کو کہتے ہیں؟ جو کوشش کر کے، تکلف کر کے زبردستی ایسا کرے، طبعاً نہیں، نیچرلی نہیں، بلکہ کوشش کر کے اس کو کرے۔ ای لم یکن له الفحش خلقا ولا مکتسبا، مراد یہ ہے کہ نہ آپ کے اخلاق میں فحش تھا، نہ آپ کوشش کر کے بے حیائی کرتے تھے۔ آپ دیکھیے، یعنی اس حدیث کے ضمن میں ایک بات ذہن میں آتی ہے، بہت سی بچیاں پردے والی ہوتی ہیں اور اسکول میں پڑھتی ہیں، مدرسے میں پڑھتی ہیں، جہاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑا ہائر ایجوکیشن کے لیے آگے جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ نقطہ ہے، مدعا ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں الگ سے، لیکن بہت ساری بچیاں جاتی ہیں اس طرح سے۔ اب وہاں جانے کے بعد میں ان کو کچھ سہیلیاں ملتی ہیں جو ماڈرن ہوتی ہیں، لبرل ہوتی ہیں، نئے ذہن کی ہوتی ہیں، نئے زمانے والی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو بچی دیندار گھر کی ہے، اس کے مزاج میں دین ہے، اس کے مزاج میں حیا ہے، اس کے اندر پردہ ہے، اب جب ان میں وہ جاتی ہے تو دیکھتی کہ یہ تو سب آزاد ہیں، تو اب اس کے مزاج میں اگرچہ وہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالنے کے لیے زبردستی ان جیسی بننے کی کوشش کرتی ہے، اور بعض اوقات ان سے زیادہ کر جاتی ہے، بے حیائی میں ان سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ لڑکوں سے بات کرتی ہیں بے تکلفی کے ساتھ، وہ لڑکیاں یہ بھی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جبکہ اس کے مزاج میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی بری چیز ہے۔ کیوں ہم دوسروں کے راستے پر چلیں؟ کیوں نہ ہم اپنے اخلاق، اپنے دینی اخلاق کو اپنائیں؟ پردے کے ساتھ ہم اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ہے، کالجز پڑھنا ہے، اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، بچی آگے کی تعلیم حاصل کرے، اچھی بات ہے، لیکن اپنے اسلام کو کھو کر نہیں، اپنے شرعی احکام کو کھو کر نہیں، پردے کو چھوڑ کر نہیں، لڑکوں کے ساتھ میں بے تکلف ہو کر ان کے ساتھ بے حیائی کی باتیں اور
ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کو اپنا شعار بنا کر نہیں. مسلمان بچی پردے کے ساتھ میں ہی دینی تعلیم حاصل کرے، پردے کا اہتمام کرے، اور قربان کرنا پڑے تو پردے کو قربان نہیں کرے. بعض اوقات حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں سیاسی کہ ماں باپ بھی تھوڑا سوچتے ہیں بچی کو پڑھانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے، تو کیا کریں؟ اب پردہ اگر رکاوٹ بن رہا ہے دین میں، پردہ اگر دنیا میں رکاوٹ بن رہا ہے تو کیا کریں گے؟ تو ترقی تو کرنا ہے اس کی. کیوں؟ کل کو شادی کرے گی، نکاح ہو کر دوسرے گھر میں جائے گی، اور پھر کبھی طلاق ہوا تو پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو پائے گی اگر پڑھی تو. آپ سوچیے ماں باپ کتنا دور تک برا سوچتے ہیں، یعنی اتنا برا سوچتے ہیں کہ اس کا نکاح ہم کر کے دے رہے ہیں، پہلے ہی سے طلاق ذہن میں ہے، کیوں پڑھا رہے ہیں اس کو؟ طلاق ہوا تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. تو اب یہ سوچ کر اس کو پھر کیا کرتے ہیں، جب پردہ رکاوٹ بن رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے اس کے اندر، تو پردہ چھوڑ دے لیکن تعلیم جاری رکھ. کیوں ہم دین کو چھوڑ کے دنیا کو اپنائیں؟ نہیں کرنا چاہیے. ہم دین کو قربان کر کے دنیاوی ترقی کی سیڑھیاں چڑھیں، یہ جہنم کی سیڑھیاں ہیں، یہ زوال کی سیڑھیاں ہیں. بظاہر اوپر جا رہا ہے لیکن یہ تنزل ہے. اس لیے کبھی بھی ہم کو دین کو چھوڑ کے دنیا کو نہیں اپنانا چاہیے. قربانی دینے کا وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، کچھ نہ کچھ قربان اس کو کرنا پڑتا ہے. دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو، پڑھا لکھا ہو جاہل ہو، دیندار ہو بے دین ہو، کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے کچھ پانے کے لیے اس کو کچھ کھونا نہیں پڑتا. آپ کو ایک وقت کی روٹی لینے کے لیے جیب میں کے پیسے کھونے پڑتے ہیں، آپ کو ایک چیز پانے کے لیے دوسری چیز کھونی پڑتی ہے. جاب کرنے کے لیے، اچھی تنخواہ پانے کے لیے بھی بچے، گھر، اپنی راحت، سکون، آرام، اس کو کھونا پڑتا ہے، ان سے دور ہونا پڑتا ہے وقتی طور پر، کبھی زیادہ وقت کے لیے بھی. تو یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں، یہ پردہ چھوڑ کے دنیاوی تعلیم کے راستے پر نہ چلیں، پردے کے ساتھ میں وہ کریں، پردے کے ساتھ میں وہ کریں. تو بعض بچیاں کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں، گھر دیندار ہے، لیکن ان کے ساتھ میں جو دوسری بچیاں ہوتی ہیں ان جیسی یہ بننے کی کوشش کرتی ہیں. اس کو کہتے ہیں تفحش. ان جیسا بننے کے لیے تکلف کے ساتھ میں ویسا کرنا ہے نہیں اندر، لیکن ویسا بننے کی کوشش کرنا کہ میں الگ نہیں ہوں، نہیں بہت دیندار نہیں ہوں، میں بہت دقیانوسی نہیں ہوں، اور بہت پرانے زمانے کی نانی اماں نہیں ہوں، میں بھی ماڈرن. کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہم کو جاہل کہیں، لوگ ہم کو پچھڑے ہوئے کہیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم اندر مطمئن ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں تو کسی کے ہم کو غلط بولنے سے ہم متاثر نہ ہوں. دنیا میں کامیاب انسان کے علامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو اعتماد ہو، یہ صحیح ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں، پھر وہ ان کا اثر نہ لے. یہ کیا کہ چوراہے پر جا کر فلاں نے کہا ایسا، تو اس کا اثر لے لیا، اپنے کو بدل دیا. پھر آگے جا کے اگلے چوک میں جا کے فلاں نے ایسا کہہ دیا، پھر اپنے کو بدل دیا. آپ ہیں کون؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا جیسے نہ بنے. بہت ساری بچیاں لباس کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، موجودہ دور میں جو چیزیں بے حیائیاں، برائیاں ہیں، ان کے اعتبار سے ویسا بننے کی کوشش کرتی ہیں. بچیاں گانے سن رہی ہے دوسرے، یہ بھی سنے گی. بچیاں، میں لڑکوں کے بارے میں تو پوچھیے ہی مت، میں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں. فلمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی دیکھے گی. تو جو مارکیٹ میں چل رہا ہے، جو معاشرے میں چل رہا ہے، یہ ویسا بننے کی کوشش کرتی ہے، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی ہے. بے حیائی کے راستے پر وہ نکل جاتی ہے. نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اپنا راستہ ہے، ہم کو اپنے راستے پر چلنا چاہیے. کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاحش نہیں تھے، مزاج کے اعتبار سے آپ فحش گو، فحش باتیں کرنے والے، فحش عمل کرنے والے نہیں تھے، اور نہ متفحش تھے کہ آپ نہیں ہیں لیکن بننے کی کوشش کریں. آپ ایسا نہیں کرتے تھے. جیسے آدمی بعض اوقات جیسا دیس ویسا بیس بننے والی کوشش کرتا ہے کہ جیسے لوگ ہیں ان میں ویسا بن جاتا ہے. نیک لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں بیٹھ کے نیک باتیں کرے گا، بد اخلاق لوگ ہیں تو ان کے بیچ میں خود بھی کچھ نہ کچھ بولے گا. یہ سب گندے جوکس بول رہے ہیں، یہ سب گندے جوکس بول رہے ہیں، میں بھی گندا جوک بولتا ہوں. نہیں، ان کے ساتھ رہ کر ویسا بننے کی کوشش کرنا. کیوں؟ ہم کہیں بھی ہوں، اتق اللہ حیثما کنت، تو جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتا رہے، اچھوں کے بیچ میں بھی، بروں کے بیچ میں بھی، مسجد میں بھی اور بازار میں بھی، لوگوں کے درمیان بھی، تنہائی میں بھی، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والا بن. ہم اپنا رنگ بدلنے والے نہ بنے، اس کو یاد رکھیے. تو کہا کہ لم یکن فاحشا ولا متفحشا،
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فحش اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے راستے پر مت چلو، اس کے پیچھے پیچھے اس کو رہنما بن کر اس کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہا کہ یاد رکھو جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو پھر یاد رکھو کہ شیطان بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے۔ تم اس کے پیچھے جاؤ گے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ تم اس کے پیچھے چلو گے وہ کہاں تم کو اچھا بنائے گا، اچھائی کے راستے پر لے جائے گا، تم بہتر بنو گے؟ نہیں، وہ تمہیں ہمیشہ برائی کا کام کرنے کے لیے کہے گا، وہ تمہیں ہمیشہ بے حیائی کی طرف لے جائے گا، ایسے کام کرائے گا جس سے تمہاری اخلاقی بگاڑ تمہارے اندر پیدا ہو، جس سے تمہارے اخلاق بگڑ جائیں۔ آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے کیا کیا؟ قریب آ کے کہا کہ دیکھیے یہ جو پیڑ ہے یہ اچھا پیڑ ہے، اس کا پھل کھاؤ گے آپ بادشاہ بن جاؤ گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی، بادشاہت ملے گی۔ اور جب پھل کھایا تو لباس اتر گیا، جو لباس اللہ نے جنت میں عطا کیا تھا وہ لباس اتر گیا۔ شیطان چاہتا ہی ہے، شیطان چاہتا ہی ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرے، اس کی اپنی نگاہ میں اللہ کے ہاں اس کو ذلیل کرے، دنیا میں ذلیل کرے۔ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی بات مانیں گے جو عزت دینے والا ہے، جس نے ایسا دین دیا جس میں پاکیزگی ہے، زبان کی، نگاہ کی، دل کی اور ہر اعتبار سے، جس میں حفاظت ہے مرد کی بھی، عورت کی بھی، سماج کی، ہر قسم کی برائی سے۔ تو کہا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، جو شیطان کی پیروی کرتا ہے تو شیطان بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دیتا ہے، گھٹیا پن تک لے جاتا ہے۔ شیطان کی مان کر انسان شیطان جیسا بن جاتا ہے، انسانوں میں سے، من الجنۃ والناس، اس کی بات مان کر اس کے اوصاف اس میں آتے ہیں۔ لہذا مسلمان کو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے، اس کو اپنے معاشرے کا ماحول مدینے والا بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اس کو اپنے گھر کا ماحول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، صحابہ جیسا بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دور جدید کے لوگوں کو دیکھیں اور ان جیسے بننے کی کوشش کریں، ویسا ہم کو نہیں بننا ہے۔ جو جیسا بنے گا ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، وہ انہی میں سے ہے، اس کا حال بھی انہی جیسا ہے۔ اگر حال ان جیسا ہے تو اس کا معال بھی ان جیسا ہوگا، اس کا انجام بھی ان کے ساتھ میں ہوگا۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کی مشابہت باطن میں مشابہت پیدا کرتی ہے۔ جب باہر فاسق و فاجر بے حیا گھٹیا لوگوں جیسا بن جاتا ہے، ان جیسے اقوال و اعمال اور ان جیسے لباس اور سب کچھ ان جیسا ہو جاتا ہے، اندر بھی اثرات اس کے پڑتے ہیں، مزاج بھی ان جیسا ہو جاتا ہے، مزاج بھی ان جیسا ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان بچیاں خاص طور سے اس کا خیال رکھیں، مسلمان نوجوان بھی اس کا خیال رکھیں، ہماری مائیں بہنیں جو بھی خاص طور سے اس بات کا لحاظ کریں کہ جو آج کا جو دور چل رہا ہے، ٹک ٹاک، فیس بک اور یہ اور وہ، جو اس میں جو مسلم خواتین اور بچیاں اپنے ویڈیو بنا کر ڈالنا، ناچنا گانا، بے حیائی اور جوکس اور اس طرح کی چیزیں اور بے پردگی کے ساتھ میں اور اپنے آپ کو مزین کر کے، یہ سب چیزیں مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے ٹھیک ہے نہ عورتوں کے لیے ٹھیک ہے۔ تو شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور منکرات کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 21۔ بلکہ اصل زینت حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كان الفحش في شيء قط الا شانه ولا كان الحياء في شيء قط الا زانه۔ امام احمد نے مسند میں، امام البخاری نے الادب میں، الادب المفرد میں، اور اسی طرح سے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 5655، حدیث صحیح ہے۔
क्या हदीस है, मा कान अल फहशु फी शैइन कत इल्ला शानहु, बेहयाई, जब भी किसी चीज में बेहयाई आ जाए, जब किसी चीज में, किसी शख्स में या लिबास में या कौल में बेहयाई आ जाए तो उसे बदनुमा कर देती है, उसको अगली कर देती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उसको बदनुमा कर देती है, बदसूरत हो जाती है वो चीज। बेहयाई बदसूरती है, बेहयाई बदसूरती है। एक इंसान के दिल में एक औरत अगर बेहयाई करे, मर्द के दिल में शहवत तो पैदा हो सकती, इज्जत नहीं, याद रखिए इसको। एक औरत अगर बेहयाई का मुजाहरा करे तो मर्दों के दिल में शहवत तो पैदा हो सकती है, उसके इस अमल से शहवत वाली रगबत पैदा होगी, लेकिन उस औरत के लिए इज्जत कभी पैदा नहीं होगी। औरत को इंतखाब करना है कि वो अपनी इज्जत प्यारी उसको है या लोगों की पसंद और लोगों की तारीफ और इस तरह से लोगों का उसको देखना प्यारा है, वो सोचे इस बारे में। मा कान अल फहशु फी शैइन क़त्तु इल्ला शानहु, जब भी बेहयाई किसी चीज में आ जाती है तो वो उसको बदनुमा कर देती है। वला कान अल हयाउ फी शैइन क़त्तु इल्ला ज़ानहु, और जब किसी चीज में हया आती है, मिजाज में, कौल में, निगाहों में और इसी तरह से लिबास में, चाल ढाल में जब हया आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इल्ला ज़ानहु, तो वो उसको और जीनत बख्शती है, उसको मुज़य्यन कर देती है और ब्यूटीफाई उसको कर देती है। मालूम ये हुआ कि हया जीनत है, और हया हया एक बहुत बड़ा अखलाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक साहब दूसरे को तलकीन कर रहे थे, बहुत शर्माते हो तुमको नुकसान होगा, शर्माओगे इतना तो हया से नुकसान हो जाएगा तुमको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा दाहु, छोड़ो उसको, क्यों नसीहत करते हो, छोड़ो। दाहु फ़इन्नल हया मिनल ईमान, इसलिए कि हया तो ईमान में से है। अल ईमानु बिदउन व सबऊन, और एक रिवायत में बिदउन व सित्तून शुअबा, हया की 60 या 70 से ज्यादा, ईमान की 60 या 70 से ज्यादा शाखें हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, उनमें सबसे अफजल शाख शुअबा ला इलाहा इल्लल्लाह पे इक़रार है। व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, और उनमें सबसे अदना जो है रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना है। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया भी ईमान का एक शुअबा है, एक उसका हिस्सा है, एक उसकी शाख है, एक उसका पहलू है ईमान का। तो मालूम हुआ कि हया को खुसूसी तौर पर बाकी सारे अखलाक में हया को जिक्र किया, क्योंकि हया इंसान को बुराई से रोकती है, हया इंसान को बुराई से रोकती है। तो कहा कि जिसमें से हया निकल जाए वो बदनुमा बदसूरत हो जाता है। कितने लोग हैं खूबसूरत होंगे लेकिन बेहयाई की वजह से बदअखलाक दिखाई देते हैं, और बदअखलाकी बदसूरती है, बदअखलाकी बदसूरती है। तो ये बात भी याद रखने की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को क़यामत की अलामात में से जिक्र किया है। आप फरमाते हैं मिन अशरात अस्साअती अल फुहशु व तफहुश, क़यामत की अलामात में से है बेहयाई, फुहश, और इसी तरह से तकल्लुफ करके फुहश को अपना लेना। एक इंसान की मिजाज में बेहयाई है, एक इंसान उसको अपनाए जीनत के तौर पर, उसको अपनाएं, खुद से वो करने लगे, सीखे उसको। बेहयाई से कैसे बात करते हैं, बेहयाई से कैसे चलते हैं, चलने का स्टाइल बनाए अपना ऐसा जो बेहयाई वाला हो। फिल्म स्टार को और फुलां को देख के वैसा मर्द या औरतें चलने लगे जिसमें बेहयाई हो, अट्रैक्शन हो दूसरों के लिए। अपनाएं उन चीजों को, सीखे उस चीज को। तफहुश ये है, बेहयाई को अपनाएं। तो क़यामत की अलामात में से ये है कि बेहयाई आम होगी और लोग बेहयाई को अपनाएंगे, सीखेंगे और ट्रेन करेंगे अपने आप को उसमें, उसको अपनाएंगे बतौर अखलाक। इमाम तबरानी ने अल औसत में इसको रिवायत किया है, सैल जाम सगीर हदीस नंबर 5894, हदीस सही है। चौथी चीज क्या है, अलबदी। चौथा इंसान कौन है जिससे अल्लाह नफरत करता है, बुग़्ज़ रखता है, जिसको पसंद नहीं करता है, अलबदी। अलबदी कौन है? इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं अलबदी यानी अल्लज़ी लहू औ मिन्हु उद्वानुन अला गैरिही, और आगे जाके कहते हैं वल बदाअतु बिमाना अल इफसाद। बदी उसको कहते हैं
जो लोगों से दुश्मनी मोले, लोगों से दुश्मनी करे। और बदी उसको कहते हैं जो फसाद पैदा करे अपनी जुबान से, अपने अमल से, बिगाड़े, बनते हुए मामले को बिगाड़े, अच्छे माहौल को खराब करे, बुरी बुरी बातें करके दिल तोड़े, लोगों के ताल्लुकात खराब करे, लोगों की इज्जतें उछाले, जिसकी जुबान से लोग सलामत ना हो। अलबदी वो इंसान है जो लोगों के अंदर फसाद पैदा करे, माहौल को खराब करे, जो दिलों को खराब करे, तोड़े दिलों को अपनी जुबान से, अपने अमल से, अपने सलूक से। तो खास तौर से ये बदा जो है जुबान में होती है। तो फतहुल जलाल वल इकराम में ये बात शेख इब्न उथैमीन ने कही है। इमाम अस्सनानी कहते हैं कि वल बदीउ फ़ईलुम मिनल बदा व हुवल कलामुल क़बीहुल लज़ी लैसा मिन सिफ़ातिल मुमिन। सुबुल सलाम में कहते हैं कि बदी फ़ईल के वजन पर है, बदा से है। और कहते हैं कि ये ऐसे कलाम को कहते हैं जो घटिया हो, जो मोमिन की सिफात में से बिल्कुल भी नहीं है। घटिया बातें करना, घटिया से मुराद ऐसी बातें जो यानी लोगों की अजियत वाली हो, फसाद और बिगाड़ वाली हो, लोगों के दिल तोड़ने वाली हो, लोगों के ताल्लुकात खराब करने वाली हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हया वल अय्यु शुअबतान मिनल ईमान वल बदाउ वल बयानु शुअबतान मिनन निफाक। इमाम अहमद, तिरमिजी और हाकिम ने इसको रिवायत किया है। सेहल जामे सगीर हदीस नंबर 3201, हदीस सही है। क्या बात है इसमें? हया और ई, हया शर्माना, बुराई से अपने आप को बचाना, बुराई से तकलीफ होना, उसको खराब चीजों से उसको दुख होना। अल हया वल ई, ई किसको कहते हैं? आइन की कसरा के साथ कहते हैं। अल ई का मतलब है कि एक इंसान कम बोले, कम बोले, जिसको हम कहते हैं कि अखलाक की वजह से कम गोई, अल्लाह ताला के डर की वजह से कम बोलना। कहते हैं कि अल हया वल ई शुअबतान मिनल ईमान, ये दोनों ईमान के शोबे हैं, ईमान में से हैं। ईमान की शाखें, जैसे एक पेड़ होता है उसकी शाखें होती हैं, उसका हिस्सा होती है, इसी तरह से ईमान के हिस्से हैं। वल बदा वल बयान शुअबतान मिनन निफाक, और बदतमीजी करना, यानी आप बदा को इस तरह से भी ताबीर कर सकते हैं, बदतमीजी की बात करना, और इसी तरह से बयान, बातें बना बना कर लोगों को लुभाने की बातें करना, खूब खूब बातें करना। तो इस तरह की जो बातें हैं ये निफाक के शोबों में से है, निफाक की शाखें हैं। एक इंसान यानी बदतमीजी करे या फिर लुभाने वाली ऐसी बात करे कि लोगों को मकर फरेब से अपने दाम में फंसाए, लोगों को रिझाए, इस तरह की चीज अगर आदमी में है, ये निफाक के शोबों में से, क्योंकि इसमें धोखा है, इसमें कुछ ना कुछ इसमें नुकसान और दरर और फसाद होता है। तो मुनाफिकीन के बारे में खुद कहा यही फसादी लोग हैं, लेकिन इन्हें खुद शऊर नहीं है। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि हया ईमान का हिस्सा है। इसी तरह से कम गोई, कम बोलना, एहसास के तहत कि कहीं मुझसे गलत बात ना हो जाए, ये भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल लोगों के दिल तोड़ना, बदतमीजी करना, और इसी तरह से बहुत बातें करना, बड़बड़ाना, इतना ज्यादा कि लोगों को यानी अपनी तरफ मायल करने के लिए आदमी यहाँ वहाँ की झूठ और धोखे की सारी बातें बोलने लगे, कोई तमीज न करे, एहतियात न करे बोलने में, अपने मतलब के लिए बोलने वाला बन जाए, ये निफाक के शोबों में से है। झूठा ईमान का दावा लोग करते थे, झूठ, तो ये निफाक की सिफात में से है। इसीलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल क़िल्लतुल कलाम वल बदाउ हुवल फ़ुहश फ़िल कलाम वल बयान हुवा कसरतुल कलाम मिथलु हाउलाइल खुतबा अल्लज़ीना यख़्तुबूना फ़युवस्सिऊना फ़िल कलाम व यतफ़स्सहूना फ़ीही मिन मदहि अन्नास फ़ीमा ला युर्दी अल्लाह। कहते हैं कि तिरमिज़ी में हदीस नंबर 2027 के तहत कहते हैं कि ई अरबी ज़ुबान में कहते हैं कम बोलने को, और बदा बेहयाई की ज्यादा बातें करने को कहते हैं, और बयान कसरत कलाम है, जैसा कि ये बयानबाजी करने वाले खुतबा करते हैं, जो अपनी अपनी बातों को बहुत लंबा कर देते हैं और फसीह बात करने की कोशिश करते हैं, ताकि लोगों को रिझाएं, उनकी तारीफें करें, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता है। तो एक आदमी लोगों को करीब करने के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह के लिए नहीं,
کوئی آدمی اللہ کے لیے اگر بات کرتا ہے کسی کو قریب کرنے کے لیے، یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ایک آدمی اپنی منفعت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ایسا کرتا ہے تو یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ تو 4 باتیں اللہ کو پسند نہیں: تانے دینا، لعنتیں کرنا، اور اسی طرح سے لوگوں بے حیائی کے قول اور عمل کا ارتکاب کرنا، اور اسی طرح سے فسادی بدتمیزی کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو اس سے آگے کی ہے، جو زبان ہی سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ مرنے والوں کو برا کہنے سے متعلق ہے۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ ایک مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا اور فساد کی باتیں کرنے والا، بدتمیزی کرنے والا یا طعنے دینے والا، لعنتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب آگے جا کر میت سے یعنی زندوں سے آگے بڑھ کے میت کے تعلق سے بھی جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ایک حدیث ہم کو یہاں ملتی ہے۔ یہ حدیث نمبر 24 ہے، میں سمجھتا ہوں اس باب کی۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا اخرجہ البخاری۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الاموات، اموات کو برا نہ کہو، گالی مت دو یا برا مت کہو۔ ہم سب کی تعریف دیکھ چکے ہیں، کسی کو برا کہنا، اس کے عیب کا تذکرہ کر کے اس کو ذلیل کرنا۔ لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا وہ اس تک پہنچ گئے، وہ اس تک پہنچ گئے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، بخاری میں حدیث نمبر 1393 پر یہ موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ یعنی اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، اس سے بڑھ کر کہ ان کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے کیا معنی ہے اور اس کے کیا احکام اس تعلق سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ مطلق ہے، مقید ہے، یہ عام ہے، یہ خاص ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے؟ کیا اس حدیث میں حکم دیا گیا ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے، تو اس پر ہم عمل کیسے کریں؟ اس میں بتایا گیا کہ مرنے والوں کو برا مت کہو، کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اچھا یا برا، تم برا اسی لیے کہو گے نا کیونکہ وہ برے تھے، تو جو کچھ انہوں نے کیا اچھا ہو یا برا ہو، انجام تو دیکھ رہے نا، وہ گئے وہ دنیا سے، اب تو انجام کی طرف چلے گئے لوگ، تو تمہارے برے بولنے سے کیا ہونے والا ہے؟ بظاہر اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قطعاً کسی کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ احادیث کی تشریح کرتی ہیں، اور جب تک کہ ہم صحیح طور پر حدیث کو نہیں سمجھیں، صحیح طور پر اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کو صحیح طور پر نہ سمجھنا بعض اوقات دوسری حدیثوں کے انکار کی طرف لے جاتا ہے اور شک پیدا کرتا ہے۔ اس لیے صحیح طور پر ساری احادیث کو سامنے رکھ کر جو اس باب کی ہیں معنی لینا ضروری ہے، خصوصاً جب کہ ہمارے سامنے علماء کا کلام بھی موجود ہو، اس سے استفادہ زیادہ بہتر ہے اپنی عقل کے مقابلے میں۔ انکار حدیث اکثر اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی عقل سے حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، حیران ہو جاتا ہے اور پھر سب چھوڑ دیتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے کہ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں افضوا ای وصلوا الى ما عملوا من خیر او شر، وہ پہنچ گئے اس تک جو کچھ انہوں نے کیا تھا، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، جو بھی عمل تھا اچھا برا، اب اس کا اچھا یا برا انجام بھگتنے کے لیے، انعام کے لیے یا سزا کے لیے وہ چلے گئے، آخرت میں پہنچ گئے اس تک۔ فتح الباری میں انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں استدل به على منع سب الاموات مطلقا، بعض اہل علم نے اس حدیث سے اس بات کی دلیل لی ہے کہ اموات کو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو برا نہیں کہنا چاہیے، کوئی بھی دنیا سے چلا گیا اس کو برا نہیں بولنا، مسلمان ہو، کافر ہو، نیک ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو، کسی کو برا نہیں بولنا۔ بعض علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ دلیل اس تعلق سے ہیں اور تفصیلی طور پر اس کو سمجھنا ضروری کہ واقعی ہم کو کیا بتایا گیا اس میں اور دوسری حدیثوں سے ملا کر کیا مطلب نکلتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کافر کو برا کہنے کے تعلق سے کہتے ہیں اذا سبہ الانسان تحذیرا من فعلہ وسلوکہ فہذا لا حرج فیہ. 3 باتیں یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہی ہیں کہ اگر ایک مسلمان کسی کو برا کہتا ہے، سبہ الانسان تحذیرا من فعلہ وسلوکہ، جو کچھ اعمال وہ کرتا تھا، مرنے والا شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، یا جو بھی کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بری موت ہو گئی، یا اس کی وجہ سے اس کا سارا گھر تباہ ہو گیا اور وہ مر گیا، پھانسی لے کے مر گیا، یا کچھ بھی کیا، اس نے قتل کیا اپنے آپ کو، یا کچھ بھی کیا. اذا سبہ الانسان تحذیرا من فعلہ وسلوکہ فہذا لا حرج فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر کوئی انسان برائی کرتا تھا اور اس کی برائی سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، اس کے برے عمل سے لوگوں کو بچانے کے لیے تنبیہ کے طور پر اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے لوگ تنبیہ لیں. جیسے کوئی آدمی شراب پیتا تھا، پورا لیور خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا، اسکن خراب ہو گئی، پورے یعنی بیماری، اس کا انجیکشن کے اثرات بھی نہیں ہو رہے اس کو دوا کے، یہ حال ہو گیا اس کا، آخری وقت بہت بری تکلیف سے موت ہوئی. اب کوئی آدمی کہتے دیکھو شراب پینے کے نقصانات ہیں، فلاں آدمی کا ایسا حال ہوا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر اس کی ضرورت ہو تو. یا پچھلی قوموں کے معاملات ہیں جیسے ہم آگے بھی دیکھیں گے. تو کسی برائی سے بچانے کے لیے عمل کو مقصود بنا کر کسی کو برا کہا جائے تو اس میں حرج نہیں ہے. وَإِذَا سَبَّهُ لِبَيَانِ حَالِهِ فَكَذَلِكَ لَا حَرَجَ فِيهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِذَلِكَ النُّصْحُ. جیسے کوئی آدمی کسی آدمی کی برائی اس لیے کرتا ہے کہ اس کا حال بتایا جائے تاکہ لوگ اس کے بارے میں خبردار ہوں، اور تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی. جیسے کوئی آدمی مر گیا، کوئی بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، مفکر تھا، اس نے ایسے افکار پیچھے چھوڑے کہ اگر مسلمان ان کو اپنائیں گمراہ ہو جائیں، بے دین ہو جائیں، غلط عقیدے، غلط اس نے تھیوری پیش کیا اور قرآن کی تحریف کر دی، حدیثوں کا انکار کر دیا اور مر گیا. لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے ایک طبقے میں، اب وہ مر گیا. اب اس کو غلط بتانا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں اس کی تعظیم کر کے لوگ اس کے پیچھے نہ چلے جائیں اس کی ڈگری کی وجہ سے. وہ پروفیسر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی دنیوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے عالم بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ واقعی اس کو عالم نہیں کہا جائے گا کیونکہ عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، لیکن وہ گمراہ ہیں، اس کے طبقے میں وہ عالم کہلاتا ہے، اور اس کی کئی کتابیں ہیں، اس کی تقریریں ہیں، اور اس کا ایک اپنا حلقہ ہے، لیکن وہ گمراہ تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے نام کی شہرت کی وجہ سے لوگ اس کے دھوکے میں آئیں، تو اس کو اگر برا کہتے ہیں تاکہ اس کا حال واضح ہو کہ یہ گمراہ تھا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقصود اس کو برا بولنا نہیں ہے، مقصود لوگوں کو اس کے بارے میں بچانا ہے، بتانا ہے اور ان کو بچانا ہے. کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَبَّهُ قَبْلَ الدَّفْنِ فَلَا مَحْذُورَ فِيهِ هَذِهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء. ہاں کہتے ہیں کہ کبھی یہ بھی یعنی دفن سے پہلے اگر اس کی برائی کوئی کرتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے. ابھی وہ دفن نہیں ہوا، اس کے بارے میں برا بتاتا ہے، کوئی بات تنبیہ کی کرتا ہے لوگوں سے تاکہ لوگ اس بارے میں واز ان کو ہو، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آگے چل کے کہتے ہیں هذا الحديث عمومه لا شك ان فيه تخصيصا والتخصيص في الحالات الثلاث التي ذكرنا. کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کے عموم میں تخصیص ہے، یہ حدیث مطلق نہیں ہے، کسی بھی میت کو برا مت کہو، ایسا نہیں ہے. اس میں بعض مراد ہیں، بعض کے بارے میں گنجائش ہے. جیسے کہ تینوں باتیں یہاں پر شیخ ابن عثیمین نے کہی کہ کسی کے عمل سے ڈرانے کے لیے، کسی انسان کا حال بتانے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے، تحذیر کے طور پر، اور دفن سے پہلے اس کی بھی گنجائش ہے. فتح ذی الجلال والاکرام میں جلد 2 صفحہ نمبر 632 پر یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے. یہ جو تیسری بات کہی شیخ ابن عثیمین نے کہ دفن سے پہلے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یوں ہی کہہ دی؟ نہیں، علماء جب بھی کچھ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے بنیاد ہوتی ہے، الا یہ کہ واقعی ان سے خطا ہو. وہ ہم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور ہم سے بہتر تحقیق کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے لیے ایک دلیل ہے جس میں دونوں باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اصل اس مسئلے میں تخصیص ہے، یہ نہیں کہ یہ عام ہے، سبھی کے لیے منع ہے، نہیں. دوسرا یہ کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ دفن سے پہلے.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک روایت میں کہ جنازہ گزرا، ایک روایت میں کہ آپ گزرے جنازے سے، مروا بجنازۃ فاثنوا علیہا خیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنازے پر سے گزرے اور صحابہ نے اس کی تعریف کی، مرنے والے کی تعریف کی، جنازہ ابھی دفن نہیں ہوا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ نے کہا پکی ہو گئی، وجبت واجب ہو گئی، واجب کا مطلب ہوتا ہے کنفرم ہونا، عربی زبان میں وجبت گرنے سقوط کے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مطلب پکا ہونا۔ استقرت ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، پھر اسی دن یا کسی اور دن آگے جا کر ایک اور جنازے پر سے گزرے تو صحابہ نے اس کی یعنی برائی کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اس کی برائی کی، آپ نے کہا واجب ہو گئی۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما وجبت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا پکی ہو گئی، کیا واجب ہو گئی، کیا کنفرم ہو گئی؟ قال هذا اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، آپ نے کہا کہ یہ جس کے بارے میں تم نے تعریف کی تھی، خیر تذکرہ ذکر خیر اس کا کیا، اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور یہ جس کے ساتھ میں جس کے تعلق سے تم نے برائی سے اس کا تذکرہ کیا، اس کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اب بعض روایات میں مؤمنین کا تذکرہ بھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صالحین سماج میں نیک لوگ جب کسی کا تذکرہ بھلائی کے ساتھ کریں تو یہ غالب گمان اس کا یہ ہے کہ اس آدمی کا معاملہ اچھا ہوگا، اور اگر اس کا تذکرہ نیک لوگ برائی کے ساتھ کریں کیونکہ ان کے پاس شعور ہے دین کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے پاس پیمانہ ہے دینی، وہ عدل کے ساتھ بولنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو علم اور عدل کے ساتھ بولیں، جہل اور ظلم کے ساتھ نہیں۔ عوام تو ایسی ہوتی ہے، جہل کے ساتھ بولتی ہے اور طرفداری کے ساتھ بولتی ہے، یا پھر تعصب کے ساتھ بولتی ہے، نہیں، علم والے دینی علم والے جب عدل کے ساتھ وہ بولیں تو اس انسان کا معاملہ بہت ممکن ہے کہ وہی ہو جو یہ بول رہے ہیں، خیر والا تو خیر، شر والا تو شر، پھر یہ اللہ کا معاملہ، اللہ کس کے ساتھ درگزر کرے اور کس کو سزا دے وہ اللہ ہی کا معاملہ ہے، لیکن غالب گمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہی سے بتا دیا گیا، لیکن ہم کو نہیں معلوم پڑتا ہے۔ تو ایک انسان جس کے بارے میں صالحین، اللہ والے، نیک لوگ، علماء، فضلاء اس طرح سے اگر اس کے بارے میں کہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ اچھا ہی ہوگا یا برا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے کہا وجبت، یہاں پر نقطہ یاد رکھنے کا یہ ہے کہ جنازے کی تعریف کی اور جنازے کی برائی کی، یعنی اس شخص کی برائی کی، آپ نے ان کو منع نہیں کیا کہ تم نے کیوں برائی کی اس کی۔ تو اگر اس حدیث سے معنی لیے جائیں کہ جو مر گیا اس کو کچھ نہیں بولنا، اس کے بارے میں برا نہیں بولنا، تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جنازہ دفن نہیں ہوا، دفن ہونے سے پہلے اگر اس طرح سے کوئی کہتا ہے تو گنجائش نکلتی ہے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ تو اس تعلق سے امام القرطبی رحمہ اللہ نے بھی ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ 3 باتیں یہاں پر ہیں، بلکہ 4 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں آخری بات میں۔ کہتے ہیں کہ احدها ان هذا الذي تحدث عنه بالشر كان مستظهرا له ومشهورا به فيكون ذلك من باب لا غيبة لفاسق۔ اس حدیث کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ یہ بھی دیکھیں اس میں کہ ہم احادیث کو کیسے سمجھتے ہیں، اہل علم نے اس کو سمجھایا اپنی کتابوں میں تو ٹکڑے ٹکڑے ان کے بیان کرتا ہوں، ورنہ لمبی ابحاث ان کی کتابوں میں ہوتی ہیں جو شروح میں ہوتی ہیں، تو وہ عبارت اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی جاتی جس سے آپ کو بات موٹی موٹی سمجھ میں آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے تعلق سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسے آپ نے اجازت دی، کیوں اس کی برائی پر آپ خاموش رہے، صحابہ کے برا بولنے پر بھی، جبکہ میت کی برائی نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ
وہ آدمی برائی کا اظہار کرتا تھا اور مشہور تھا اس برائی کے ساتھ، اس لیے کہ سارے ہی لوگ برا بول رہے ہیں اس کو، تو اس کی برائی چھپی بھی نہیں تھی، ظاہر تھی، علانیہ گناہ کرنے والا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِن بَابِ لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ، تو بہت ممکن ہے کہ یہ اسی باب سے ہو کہ فاسق کی غیبت نہیں ہوتی ہے، یعنی فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی ساری دنیا میں شراب کی بوتل لے کے گھومتا ہے اور آپ کہ وہ آدمی شرابی، تو سبھی جان رہے آپ نے کس کے علم میں اضافہ کیا، تو اس کا تذکرہ اس برائی کے ساتھ جو خود لوگوں کے بیچ میں کر رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اس کو چھپائیں، وہ خود تو دکھا رہا ہے لوگوں کو۔ تو کہتے ہیں ایسے انسان کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں، بہت ممکن ہے وہ انسان ایسا ہو۔ نمبر 2، وثانیها ان محمل النہی انما هو فيما بعد الدفن واما قبله فمسوغ ليتعظ به الفساق، کہتے ہیں کہ هذا كما وهذا كما يكره لأهل الفضل الصلاة على المعلن بالبدع والكبائر، کہتے ہیں دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ دفن سے پہلے کا معاملہ ہے، اور جو منع کیا گیا ہے مرنے والوں کی برائی مت کرو، یہ دفن کے بعد کا معاملہ ہو سکتا ہے، تاکہ جو فاسق لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ کیا ہوں، وہ اس سے واز پکڑیں کہ میں بھی اگر مر گیا تو میرے جنازے میں میری برائی کوئی کر دے گا میرے بارے میں، تو ڈرے آدمی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری برائی ہو سکتی سماج میں۔ یہ ایسے ہی جیسے ایک عالم یا ایک سماج کا بڑا آدمی کسی بدعتی پر یا کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے پر جنازے کی نماز نہ پڑھے۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کوئی آدمی اس کا قرض باقی رہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز نہیں پڑھتے، جنازے کی نماز نہیں پڑھتے، صحابہ سے کہتے تم پڑھو۔ بعد میں جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو آپ جب بھی کوئی بغیر قرض ادا کیے مر جاتا تو آپ اپنی طرف سے اس کا قرض ادا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے کوئی غلطی انسان سے ہو جائے تو اس کی نماز میں آدمی شریک نہیں ہو، تو ایک اعتبار سے یہ تنقیدی بھی اس کے اوپر کہ اس لائق نہیں کہ اس کی جنازے میں ہم شریک ہوں۔ تو اس طرح سے صالحین، اللہ والے، نیک لوگ، علماء اس طرح سے جنازے میں شریک نہ ہوں، یہ اسی باب سے ہے کہ دفن سے پہلے اس کے بارے میں کوئی آدمی بری بات کہے، یہ نہیں کہ آپ کوشش کر کے کہیں ہی، کہہ دے تو گنجائش اس طرح سے نکلتا ہے اس سے۔ کہتے تیسری بات یہ ہے، وثالثها، یہ بھی ممکن ہے، ان الذي اثنى عليه الصحابة بالشر يحتمل انه ان يكون من المنافقين ظهرت عليه دلائل النفاق فشهدت الصحابة بما ظهر لهم۔ تیسری بات یہ بھی ممکن ہے کہ جس کی برائی صحابہ نے کی، جس کا شر کے ساتھ تذکرہ کیا، جس کو برا کہا، بہت ممکن ہے کہ وہ منافقین میں سے ہو، جس کے نفاق کی دلیلیں ظاہر ہو چکی ہوں، اور اسی بنیاد پر صحابہ نے شہادت دی کہ یہ آدمی برا ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ منافقین میں سے رہا ہو۔ وَلِذَلِكَ قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ وَالْمُسْلِمُ لَا تَجِبُ لَهُ النَّارِ، مسلمان کے لیے جہنم واجب نہیں ہوتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ مُخْتَارُ عِيَاض، اور قاضی عیاض نے یہ بات اس حدیث کے تعلق سے کہی ہے۔ ورابعها ان يكون النهي عن سب الموتى متأخرا عن هذا الحديث فيكون ناسخا، چوتھی بات یہ بھی ممکن ہے کہ جو منع کیا ہے یہ حدیث بعد والی ہو، یہ حدیث بعد والی ہو، اور جو گنجائش ہے وہ پہلے کا حال ہو، تو بعد میں یہ منع ہو گیا، یہ بھی ممکن ہے، اور پہلے جائز رہا ہو، تو یہ بھی ممکن ہے۔ تو المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، اس میں یہ بات ابو العباس القرطبی نے کہی ہے۔ یہ قرطبی وہ نہیں تفسیر والے ہیں، یہ دوسرے قرطبی ہیں جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تو اس میں یہ باتیں کہی۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو آخری بات انہوں نے کہی منسوخ والی، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ منسوخ ہو گیا، کہ کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ پہلے جائز تھا بعد میں منع ہو گیا، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے۔ اگر آپ تقدیم و تاخیر بتاتے ہیں تب بھی ضروری نہیں کہ ناسخ منسوخ کا معاملہ ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہو۔ جب تک تعارض اگر حدیثوں میں ہوتا ہے، باتیں بظاہر ٹکراتی ہیں، جب تک ان کو جمع کر کے مطلب لیا جا سکتا ہے، کسی کو ریجیکٹ کیے بغیر دونوں کا مطلب لیا جا سکتا ہے،
तब तक कि हम उसको नासिख मनसूख नहीं कर सकते हैं। दोनों को जमा करने की कोशिश करना चाहिए, और अक्सर हो जाता है ऐसा। बहुत कम ऐसा होता है कि जमा नहीं हो सकता है, तब जाकर उसको शाज़ करार दिया जाता है। यहाँ इस वजह से भी हम ये कहेंगे कि ये मनसूख नहीं है, इस वजह से भी कहेंगे क्योंकि आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ लोगों पर लानत की। आप सभी इसको जानते हैं। आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला और फरमाती हैं अन्ना उम्म हबीबता व उम्म सलमता ज़करता कनीसतन रअयनहा बिलहबशति फ़ीहा तसावीर। हज़रत उम्म हबीबा और उम्म सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कनीसा का तज़किरा किया, एक चर्च का तज़किरा किया। ईसाइयों का जो इबादत खाना होता है, माबद, उसको कनीसा कहते हैं। तो उसका तज़किरा किया जो उन्होंने देखा था हबशा में। फ़ीहा तसावीर, उसमें तस्वीरें थी, पिक्चर्स थे उसके अंदर, यानी सूरतें, मूर्तियां वगैरह थी उसके अंदर, तस्वीरें थी। फ़ज़करता लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न उलाइका इज़ा कान फ़ीहिम अर्रजुलु सालिहु फ़मात बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदन। ये वो लोग हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने तज़किरा किया तो आपने फरमाया कि ये लोग वो लोग हैं कि जब उनमें से कोई नेक इंसान मर जाता है तो वो उसकी एक तस्वीर बनाते, बनो अला क़ब्रिही मस्जिदन, उसकी कब्र पर मस्जिद बनाते, वसव्वरू फ़ीही तिल्का सुवर, और उसमें ये मुजस्समे और तस्वीरें बनाते हैं। फ़उलाइका शिरारुल ख़ल्क़ इंदल्लाह यौमल क़ियामह। तो आपने फरमाया क़यामत के दिन ये लोग सबसे बदतरीन लोग हैं, सबसे ज़्यादा शरीर लोग क़यामत के दिन ये होंगे। और इमाम अल बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो वो लोग तो चले गए दुनिया से जिन्होंने ये काम किया था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद उनका तज़किरा बुराई के साथ किया, और ये यानी बहुत बात की चीज़ है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, बुखारी किताबुस सलाह हदीस नंबर 427, और मुस्लिम में किताब अल मसाजिद व मवादिस सलाह में यह हदीस मौजूद है। बल्कि एकदम आखिरी वक्त की बात क्या है, आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा और इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, क़ाल लम्मा नज़ल बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफ़िक़ा यतरहु क़मीसतन लहू अला वजहिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, वफ़ात से कब पहले पहले, तो आप अपने चेहरे पर एक कपड़ा डाल लेते थे। फ़इज़ा इग़तम्मा बिहा कशफ़हा अन वजहिही। जब आपको थोड़ी घुटन महसूस होती तो आप चेहरा बाहर निकालते, कपड़ा हटा देते चेहरे से। फ़क़ाल वहुव कज़ालिक, आप इसी हाल में ये कह रहे थे, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सज्जागाह बना लिया, मस्जिद बना लिया। युहज़्ज़िरु मा सनऊ, आयशा फरमाती हैं, इब्न अब्बास भी, कि युहज़्ज़िरु मा सनऊ, आप ये जो लानत कर रहे थे इसका मकसद ये था कि उनके अमल से आप लोगों को खबरदार करें, डराएं। तो ये भी हदीस बुखारी की है, बुखारी किताबुस सलाह हदीस नंबर 435, और मुस्लिम ने भी इसको रिवायत किया है मसाजिद व मवादिस सलाह में। तो इन दोनों हदीसों से बात मालूम होती है, और इस तरह की और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। ये मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र किया कि आखिरी वक्त की बात है। इससे मालूम होता है कि आखिरी वक्त में भी आपने कौम पर, पूरी कौम फर्द नहीं बल्कि पूरी कौम की को आपने लानत की उनके ऊपर। तो हालांकि वो लोग दुनिया में मौजूद नहीं थे जिन्होंने ये काम किया था, और बेआईन ही अफराद के बारे में भी इस तरह की हदीसें हैं जिसका वक्त ये नहीं है। तो इसमें हमको मिलता है कि यानी आपने बाज़ बुराइयों की से मुसलमानों को डराने के लिए बाज़ कौमों की, लोगों की बुराई बयान की। इब्न हजर कहते हैं, व असह्हु मा क़ील फ़ी ज़ालिका अन्न अमवात अल कुफ़्फ़ार वल फ़ुस्साक़ यजूज़ु ज़िक्र मसावीहिम लित्तहज़ीर मिनहुम वत्तनफ़ीर अन्हुम। कहते हैं कि सबसे सही बात जो इस बाब में कही गई है वो ये कि चाहे कुफ़ार हों या फुस्साक हों, कुफ़ार हों या मुसलमानों में से फासिक लोग हों, यजूज़ु ज़िक्र मसावीहिम, उनकी बुराई का तज़किरा करना जायज़ है। क्यों? लित्तहज़ीर मिनहुम वत्तनफ़ीर अन्हुम, उनसे खबरदार करने के लिए
اور ان سے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے۔ وقد اجمع العلماء على جواز جرح المجروحین من الرواة احیاء و امواتا، اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جو بھی حدیث کی روایت کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا مرے ہوئے ہوں، ان کے عیب کو بیان کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، بلکہ واجب ہے۔ یعنی اس کے جواز پر اتفاق ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کو کہا کہ واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر حدیث کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ حدیث کے اندر سب صحیح اور غیر صحیح سب شامل ہو جائے گا، لہذا راویوں کا جھوٹ، ان کے بگاڑ کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے کہ راویوں پر جرح کی جائے گی، راویوں کی کمزوری کو اور ان کے عیب کو بیان کیا جائے گا، چاہے وہ عیب حافظے کے اعتبار سے ہو، میموری کے اعتبار سے ہو، یا تقوی کے اعتبار سے ہو۔ ان کا دیندار نہ ہونا یا ان کا بدعتی ہونا بتانا ہو، تو اس اعتبار سے راویوں کی چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہوں یا زندہ ہوں، اس کو بتانا ضروری ہے۔ تو اس پر تو سبھی کا اتفاق ہے۔ تو معلوم ہے کہ وہ حدیث ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دیکھو جو لوگ دنیا سے چلے گئے، فلاں نے ہمارے مولوی صاحب کو کیوں برا بولتے آپ، کیونکہ وہ دنیا سے تو چلے گئے نا، اب ان کو برا مت بولو۔ تو یہ علی الاطلاق نہیں ہے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ بات ابھی باقی ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور کچھ پہلو اس کے ہیں کہ حتیٰ کہ بعض کفار کو بھی برا نہیں بولنے کی بات حدیث میں آئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اللہ شیخ محترم کی عطا فرمائے، کیونکہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، اذان میں کچھ منٹ باقی رہ گئے ہیں، اور اس لیے تھوڑا سا وقت مل گیا ہمارے پاس، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آخر تک رہوں شیخ کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ابھی آخری حدیث کے تعلق سے جو شیخ نے گفتگو کی ہے، بہت ہی علمی اور تحقیقی گفتگو، یہی اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے جو حاملین ہیں، ان کا یہ عقیدہ اور منہج ہے کہ جس آدمی کی برائی منتشر ہو، لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہوں، اس آدمی کا نام لے کر کے بھی اور اس کی غلطیوں کو، برائیوں کو بیان کرنا یہ واجبات میں سے ہے، تاکہ امت کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ یہ کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ پورے علماء جرح و تعدیل گزرے ہیں، امام بخاری، امام ابن مدینی، امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، اور پوری ہمارے سامنے علماء جرح و تعدیل کی لمبی فہرست ہے، بڑے بڑے علماء جنہوں نے روات پر جرح کیا، اور اس وقت جو بدعقیدہ لوگ پائے جاتے تھے ان سے مناظرہ کیا، ان کی برائیوں کو، ان کی خامیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، کیونکہ یہ فرض ہے اور یہ مومنوں کی خیرخواہی کے اندر شامل ہے، امت کی خیرخواہی میں، کہ ہم ان کو گمراہی سے بچائیں، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھیں۔ لہذا یہ حدیث مطلق نہیں ہے، بلکہ حدیث تخصیص ہے اس میں، جیسا کہ شیخ محترم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے عقیدے اور منہج کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہم لوگوں کو قائم رکھے۔ اور جیسا کہ اعلان کیا گیا، انشاءاللہ آنے والا جو جمعہ ہے اس میں کیا نام ہے، جو وقت بتایا گیا ہے 4:25 سے 5:35 تک، اور انڈیا میں 6:05 سے لے کر کے 8:05 تک انشاءاللہ گفتگو شیخ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اصلاح فرمائے۔ ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن ہماری اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ آج ہی ہم نے یہ گفتگو سنی ہے، کل کوئی مسئلہ آئے گا، ہم لوگ یہی حدیث پیش کر دیں گے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے مردوں کو برا بھلا کہنے سے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ یہ بڑی وضاحت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ شیخ نے بات بتا دیا، تو ہماری اصلاح ہو جانی چاہیے اور ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا بہت کم ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے اور عقیدے سلف اور منہج پر ہم سب کو قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔